آج کے دور میں صحافی آزاد ہے ہی نہیں، کیونکہ جب آپ کسی چینل کو جوائن کرتے ہیں تو اس چینل کی اپنی پریفرنسز ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک پارٹی کو سپورٹ کرے ہیں نہیں کرے، اور اوبویسلی آپ ایک انڈیپینڈنٹ انڈیویجول ہیں، آپ کی اپنی پریفرنسز ہوں گی، تو پھر آپ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ بیکاز سم ٹائمز آپ کا ضمیر اس بات کو اجازت نہیں دے رہا ہوتا کہ یہ کیا جا رہا ہے، پھر آپ کو بیک لیش بھی کیا جا رہا ہوتا ہے، آپ کو بلیک میل بھی کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس طرح کی چیز کبھی فیس کرنی پڑی ہے؟ ابھی میری نظر میں مجھے چونکہ اب لگ بھگ آپ کہہ سکتے ہیں 20 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں نے اتنی قدغنیں اتنی مشکل آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی. ٹھیک ہے. اور صحافت کے لیے کبھی بھی پاکستان ایک آئیڈیل ملک تو رہا ہی نہیں. بالکل ایسا مختلف ادوار آتے رہے، ہم نے دیکھا ڈکٹیٹرشپ ہو یا سو کالڈ جمہوریت ہو، مشکلات رہی ہیں کبھی کسی صحافی پہ کسی پہ. لیکن جتنے لوگ میں نے آج دیکھے ہیں مشکل میں، جتنے لوگوں کو اب آفر کیا گیا ہے، جتنی مشکلات آج ہیں، آج سے پہلے جو پریکٹیکلی میں نے دیکھا ہے 20 سال میں نے کبھی نہیں دیکھی. تو مشکلات تو ہیں، اور اب یہ ہے کہ کہا جائے کہ آپ مکمل سچ بولیں یہ بھی نہیں ممکن، اور پھر بعض لوگ جو ہے جو ان سے کہا جاتا ہے وہ نہیں کہہ پاتے، اسی لیے ان کو زیادہ مشکلات کا شکار ہونا پڑتا ہے. تو اس وقت پاکستان ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے، اور آزادی صحافت کے لیے مجھے تو یہ سب سے بدترین دور لگتا ہے. اب دیکھتے ہیں کب تک چلتا ہے. لیکن اب جیسے آپ نے کہا کہ آف ایئر کر دیا جاتا ہے، اور پاکستان میں جو صحافت ہے وہ اس طرح سے آپ کو فریڈم ٹو اسپیچ ہے، لیکن آپ لوگ اس طرح اپنی مرضی سے بول نہیں سکتے. تو بہت سارے اینکرز جیسے ہم عمران ریاض صاحب، ارشد شریف صاحب، تو اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ابھی بھی کچھ نہ کچھ ہوتا جا رہا ہے. تو کبھی ایسے ڈر محسوس ہوا ہے کوئی نیوز بریک کرتے ہوئے یا کچھ دیتے ہوئے کہ یار میں نے یہاں سے نکل کے گھر جانا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، میں دوبارہ اسکرین پہ نظر آؤں گا یا میری فیملی مجھے دوبارہ دیکھے گی یا نہیں دیکھے گی؟ ہوتا ہے جب آپ کے ارد گرد لوگوں کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہوتا ہے تو آپ ایک صورتحال میں ہوتے ہیں کہ اچھا پتہ نہیں ہم بھی کچھ نہ ایسا کہہ دیں کہ اس وقت کیا ہو جائے. لیکن چونکہ 20 سال ہو گئے ہیں تو اندازہ ہے کہ کس حد تک جائیں گے تو پھر کیا ہوگا. ان سے بھی ہم رابطے میں رہتے ہیں کہ اچھا آپ کے ساتھ یہ ہوا کس وجہ سے ہوا، اگر ہم آفر ہوئے ہیں کس وجہ سے ہوئے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے. کوشش کرتے ہیں کہ اسی باؤنڈری میں رہ سکیں، کیونکہ اب ہر ایک کے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ ملک چھوڑ کر چلا جائے. پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کو ملک چھوڑ کر جانے کی بھی اجازت نہیں ملتی، یہ بھی ایک مشکل ہو جاتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جتنی آپ کے پاس فریڈم ہے اسی میں رہ کر آپ بات کر سکیں. اور ہمارے استادوں نے تو ہمیں یہ بھی سکھایا کہ فن یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنی بھی قدغنیں ہیں یا جتنی بھی محدود آزادی ہے آپ کے پاس، اس میں رہ کر آپ اپنی بات کہہ جائیں. اور بہت سے لوگ ہیں جو اس میں رہ کر پوری کوشش کر رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ ایک خوف پریشانی ضرور رہتی ہے، لیکن اس حد تک نہیں، کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ ہم سے آگے بہت سے لوگ ہیں جو اس فریڈم کے لیے ہم سے کہیں زیادہ کوشش کر رہے ہیں، کہیں زیادہ بہتر طریقے سے سچ بول رہے ہیں، کہیں زیادہ بہادری دکھا رہے ہیں، دلیری دکھا رہے ہیں. تو وہ ایک فرنٹ لائن پر ہیں، تو میں تو اس لائن میں کافی پیچھے آتا ہوں اس لحاظ سے. تو لہٰذا وہ بیچارے صحیح مجاہد ہیں، ہم تو اس سے بہت پیچھے ہیں. تو لہٰذا الحمدللہ ایسا خطرہ کبھی کوئی محسوس ہوا نہیں، نہ ہی اس وجہ سے کوئی مقدمہ بنا، کیونکہ وہ ان بیچاروں پر بنتے چلے جا رہے ہیں، ان کے لیے زیادہ مشکلات ہیں. ہم صرف اس حد تک ہیں کہ آف ایئر ہیں بس.